لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب آج جو ہے وہ 20ویں رمضان المبارک ہے، 20واں روزہ. کل ہم نے 19ویں روزے کی جو ہے وہ ثواب اور دعا کی طرف نظر کیا تھا کہ پروردگار عالم 19ویں دن جو ہے وہ کیا عطا کرتا ہے روزے دار کو. کیا ثواب تھا روزے دار کا 19ویں ماہ رمضان کو؟ کوئی بتائے گا؟ فرشتوں کو قبروں کی زیارت کے لیے بھیجے گا. یہی تھا. مشروبات اور تحائف کے ساتھ، یعنی تحفے ہدیہ بھی لائیں گے اور مشروبات بھی لے کر قبروں پر آئیں گے، اور ہر روز وہ کیا کریں گے؟ ہماری قبر کی زیارت کے لیے خداوند عالم ان کو کیا کرے گا؟ اجازت دے گا. یہی ثواب تھا نا. یہ دعا جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا کہ جو برکتوں کا حصہ ہے، ایک روزہ دار جو حصہ بنتا ہے اس میں کیا ہے؟ اضافہ فرمانا، نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کی گئی تھی. اور پھر آج کے دن کے جو روزے دار کا جو ثواب بتایا گیا ہے، روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ماہ رمضان المبارک کے 20ویں دن اللہ تعالی 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ تم کو ہر شیطان رجیم سے محفوظ رکھیں، اور ہر روز کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 سال کے روزے لکھتا ہے. تمہارے اور آگ کے درمیان ایک خندق بناتا ہے. تمہیں ان افراد کا ثواب عنایت فرماتا ہے جنہوں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کی ہو. جبرائیل کے ہر پر کے مقابلے میں تم کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے. عرش و کرسی کی تسبیح کا ثواب تمہارے لیے لکھتا ہے، اور قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں 1000 حر تمہاری ترویج میں کرتا ہے. یعنی کتنے سارے ثوابات جو ہے وہ 20ویں دن خداوند عالم کیا ہے؟ روزے دار کو عطا کر رہا ہے. وہ کیا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ ہر شیطان سے تمہیں کیا کرے گا؟ وہ محفوظ رکھے گا. یعنی شیطان کے شر سے انسان کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا آج کے دن. اور خداوند عالم کی یعنی اس محافظت کے لیے پروردگار عالم کتنے فرشتوں کو معین کر رہا ہے، معمور کر رہا ہے اس کام پر؟ 70,000 فرشتوں کو. وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہر روز کے بدلے یعنی 100 سال کے روزے لکھتا ہے. یعنی ایک دن کا روزہ، ایک دن کا جو روزہ ہے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ خالق کائنات کیا کر رہا ہے؟ 100 سال کے روزے کو لکھ رہا ہے. اوکے، یعنی کتنی آسانی سے 100 سال کے جو ہے وہ روزہ پروردگار عالم ایک دن کے بدلے جو ہے وہ لکھ رہا ہے. اور یہاں پر یعنی ایک روز کا روزہ جو ایک روزہ دار رکھتا ہے اس کا یعنی انسان جو بھی مشقت ہے اس میں اٹھاتا ہے، جس بھی فیز کو اس دن کے فیس کرتا ہے، سامنا کرتا ہے، تو وہ جو مشقتیں ہیں خالق کائنات کیا کر رہا ہے کہ ایک دن کے بدلے کیا کر رہا ہے؟ یعنی ایک دن کے بدلے 100 دن کے روزے کو اس کے مقابل میں رکھ رہا ہے. خوب کتنی آسانی سے خالق کائنات یعنی ایک روزے کو کتنے روزے؟ 100 سال کے روزے
کے برابر کا ثواب وہاں پر لکھ دے رہا ہے۔ اس کے بعد خالق کائنات یعنی رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم کیا کر رہا ہے، تمہیں آگ کے درمیان تمہارے اور آگ کے درمیان ایک خندق بناتا ہے، یعنی وہ آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے پروردگار عالم ایک گڈھا کھودتا ہے، یعنی خندق یعنی ایک گڈھا ہوتا ہے، گودال کو کہتے ہیں، جو گہرائی میں جو گڈھا کھودا جائے، کہہ رہے ہیں کہ وہ کھود دیتا ہے تاکہ وہ آگ سے کیا رہے، بندہ محفوظ رہ سکے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ بناتا ہے تمہیں ان افراد کا ثواب عنایت فرمائے گا جنہوں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کی ہو، یعنی ہم جو ہیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کی صرف تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف جو ہے اللہ کی آخری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا ثواب بے انتہا ہے، بے انتہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں نہ توریت جو ہے میسر ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، زبور ہمارے دستیاب نہیں ہے، انجیل بھی ہے تو وہ بھی کیا ہے، تحریف شدہ ہے، جس میں کچھ بھی اصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر 4 آسمانی کتابوں کا جو ثواب ہے، ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب آپ مسلسل سنتی چلی آ رہی ہیں کہ کس قدر جو ہے اس کا ثواب ہے، خالق کائنات نے کس قدر اس کا ثواب، کتنا زیادہ اس کا اجر رکھا ہوا ہے، خوب۔ اور یعنی ماہ مبارک رمضان میں وہ کتنا گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک، ایک آیت کا ثواب جو ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ایک آیت کے برابر ملتا ہے، لیکن اسی ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کیا ہے، ایک قرآن مجید یعنی ختم قرآن مجید کا ثواب اسے مل جاتا ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ اس کے گناہ کو بڑھا دیتا ہے کہ ہم اس کے ٹائمز کو گن نہیں سکتے۔ پروردگار عالم یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، 20ویں دن روزے دار کو کیا عطا کروں گا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یعنی چاروں کتاب جس نے پڑھی ہوئی ہو اس کا ثواب جتنا بنتا ہے اس بندے کو میں کیا کروں گا، آج کے دن عطا کروں گا، یعنی وہ چیزیں جو ہماری دستیاب بھی نہیں ہے، ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے یا ہمیں اسے پڑھنا ہے، چونیہ آسمانی کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے، ایک اپنی منزلت ہے، مرتبہ ہے۔ خوب ہمارے ہاتھوں میں صرف قرآن مجید ہے، لیکن ہم اس میں بھی کوتاہی کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا پڑھنے کا عام دنوں میں۔ خوب یہ جو موقع آتا ہے اس میں یہ توفیق خالق کائنات ہے کہ ماہ مبارک کے وسیلے سے یعنی اسی کے تو کیا ہے ہم کیا کر لیتے ہیں، اس ماہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر اس کا اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں اپنے روزے دار کو کیا کروں گا، چاروں آسمانی کتابوں کے ثواب یعنی تلاوت کرنے کا ثواب اسے آج کے دن عطا کروں گا۔ خوب، جبرائیل کے ہر پر کے مقابلے میں تم کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے، یعنی جناب جبرائیل کے جو پر ہیں، یعنی بہت سارے جو یعنی صرف 2 پروں سے وہ پرواز نہیں کرتے ہیں۔ خوب، یہاں پہ خالق کائنات کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پر کے برابر یعنی ان کے جو مقابلے میں ہے اس کے جو عوض ہے وہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت کرے گا، یعنی ہر پر جتنے پر جناب جبرائیل کے پاس ہیں اتنے پر کے برابر میں ایک سال یعنی ایک پر کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت کرے گا، یعنی جتنے پر ہوں گے اتنے سال کی عبادت کا ثواب اس بندے کو ملے گا۔ عرش و کرسی کی تسبیح کا ثواب تمہارے لیے لکھتا ہے، اور قرآن ہر آیت کے مقابلے میں 1000 قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں 1000 تمہاری ترویج میں کرتا ہے، یعنی اس کے بعد خالق کائنات کیا عطا کر رہا ہے اپنے بندے کو، عرش و کرسی کی تسبیح کا ثواب، یعنی عرش میں جتنی تسبیحات ہوتی ہیں، اور کرسی کسے کہتے ہیں، ہم یہ جو آیت الکرسی کہتے ہیں، مثلا کرسی ایک بہت سارے مفہوم نکلتے ہیں اس میں، اگر ہم تفسیر کی طرف نگاہ کریں کہ کرسی کیا ہے، جس پہ تکیہ دے سکے، جس پہ ڈیپینڈ ہو سکے، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں چیئر کو اپنے کیا کہتے ہیں، کرسی کہتے ہیں، کیوں، کیونکہ ہم اس پہ ڈیپینڈ ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کرسی۔ یا دوسرے کے حلقے کے معنی میں ہے کہ ایک گرد میں جمع ہو جائے، ایک حلقہ بن جائے، خوب اسے بھی کرسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں مثلا عرش کی تسبیح اور کرسی کی تسبیح، یعنی عرش و
زمین کے درمیان میں جو ایک حلقہ بنا ہوا ہے، راؤنڈ میں ایک بالکل جو احاطے میں لیا ہوا ہے، اگر مفہوم میں جائیں گی تو یہ سارے معنی بھی نکلتے ہیں۔ خوب یہاں پہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے برابر کی جو تسبیح ہے، خوب عرش و کرسی کی جو تسبیح کا ثواب ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے، لکھ دیا جائے گا، اور قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں 1000 حر، یعنی جتنی آیت قرآن مجید میں موجود ہیں ہر آیت کے برابر، یعنی ایک آیت کے بدلے کیا ہے 1000 حر جو ہے وہ تمہیں دی جائیں گی، وہ تمہارے اس میں ہوں گی، یعنی جتنی 6000 سے زیادہ جتنی آیتیں ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آیت کے برابر میں یہاں پر خداوند عالم 1000 حر کو جو ہے اس کے لیے رکھ رہا ہے، تو 6000 کے اوپر کی جو آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں اس میں اس کے مقابلے میں کتنی حروف کو خداوند عالم اس روزدار کو دے گا۔ تو یہ سارے ثوابات ہیں آج کے دن کے کہ جو لامحدود ہیں، یعنی خالق کائنات کچھ حدود و محدودیت نہیں رکھتا جب دیتا ہے، بے انتہا جو ہے وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ خب آج کے دن کی جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اے اللہ کیا کر دے، آج میرے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے اور آج مجھ پر جہنم کے دروازے بند فرما دے۔ آج مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے، یعنی اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، اے خالق کائنات تو کیا کر میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے، افتح کھول دے، اور کیا کر اغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن، اور میرے لیے جہنم کے نیران کے دروازوں کو کیا کر دے، بند کر دے مجھ پر۔ اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، کیا دعا کا جملہ ہے، مجھے آج کے دن کیا کر دے، فیہ لتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے لیے، یعنی مجھے توفیق عطا کر، اے ایماندار، یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے وہ کہ جو مومنین کے دلوں کی راحت ہے، مومن کے دلوں کی تسلی ہے، سکون ہے۔ خوب خالق کائنات کیا ہے، مومن کے لیے کیا ہے، اطمینان بخش وجود ہے، سکون بخش وجود ہے، جو مومنوں کے دلوں کو کیا کرتی ہے، شاد رکھتی ہے، سکون بخشتی ہے، آرام بخشنے والی ذات ہے۔ خوب آج کی شب کی جو نماز ہے وہ آج جو ہے 21ویں شب ہے، ہمارے مخصوص اعمال بھی ہیں، اعمال شبہ قدر کے۔ خوب آج کے شب کی جو نماز ہے وہ 8 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی 21ویں شب نا 21ویں شب میں بھی کیا ہے، 8 رکعت نماز ہے، ہر رکعت کے بعد سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے کل شب کی پچھلی شب کی جو ہے وہ نماز تھی 8 رکعت، جس طرح سے عام طور سے پڑھی جاتی ہے، ویسے آج کی بھی شب کی نماز ہے، اور باقی جو اعمال وغیرہ ہے آج کے رات کے، اور عزا بھی ہے آج کی رات، اور سخت ترین رات ہے اہل بیت کے لیے، اور آج کی شب جو ہے وہ آخری شب ہوگی مولا متقیان کی، اور قبر صبح صادق ایسا وقت ہے کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کو یتیم کر دینے والا روز ہے۔ تو آج کی رات جو ہے وہ وداع کی رات ہے، اور شفیق پدر، جس طرح میں نے کہا آپ لوگوں سے کل بھی کہ امام جو ہے وہ ایک شفیق باپ کی طرح تھے، امام ہونے کے ساتھ ساتھ مولا کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی جس کے بھی پہلو میں بیٹھ جائیں، آپ نے سنا ہے ساری واقعات امام کی زندگی کے، کس طرح سے یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، کہ جب امام جو ہے وہ اس دنیا سے شہید ہو کر جب اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو کتنے یتیم بچے، کتنے بے سہارا لوگ جو ہیں وہ نہ جانے کتنے روز تک جو ہے امام کے فراق میں روتے رہے،
امام کو ڈھونڈتے رہے، امام کو رات کی تاریکیوں میں تلاش کرتے تھے، اور کتنے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ رات میں جو ان کو سہارا دینے کے لیے آتا ہے، بھوکوں کو جو کھانا کھلاتا ہے، وہ کون سی ذات تھی۔ مولا متقیان کی شہادت کے بعد کتنے گھر والوں کو، کتنے بچوں کو، کتنے غریبوں کو یہ پتا چلا تھا کہ وہ جو دینے والا تھا وہ کیا تھا، وہ علی ابن ابی طالب تھا، کہ جو نقاب پوشی کی حالت میں آتا تھا اور ہمیں دے کر چلا جاتا تھا، کبھی اس نے اپنی شناخت نہیں کروائی۔ اور محبتوں کو بانٹنا واقعاً آسان چیز نہیں ہے، ہر روز یعنی امام اتنی مشقتیں اٹھا کر، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کی جو امام روٹیاں لے کر یتیموں کے لیے رات کی تاریکی میں نکلتے تھے نقاب پوشی کے عالم میں، تو امام کی پشت پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کے گھٹے پڑ گئے تھے۔ یعنی یہ ایک ہمارے لیے میسج ہے کہ دینے کی، جب ہم ضرورت مند کو دیتے ہیں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ نہ ہمیں اپنی زحمات دیکھنی چاہیے، نہ ہمیں اپنی سختیاں دیکھنی چاہیے، نہ ہمیں اپنے جو ہے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جب دیا جاتا ہے تو بے پناہ دیا جاتا ہے، بے شمار دیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ شمار اور اس کی حدودیت نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح سے امام نے ہمیں کر کر دکھایا، اور امام نے اپنی وصیتوں میں بھی فرمایا کہ یتیموں کا جو ہے وہ خصوصی خیال رکھنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، خوب یہ ساری جو ہے وصیت نامے میں امام کے موجود ہیں، جملات ہیں امام کے کہ خدمت خلق جو ہے ایک بہت ہی شیرین اور بہت ہی مہم ارکان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک اپنی عزیز و اقربا، لیکن کسی غیر کے لیے جن سے ہمارا صرف انسانیت کا رشتہ ہے، اس کے لیے کرنا واقعاً ایک سکون کا باعث ہے۔ انسان کو وہ سکون کہیں نہیں مل سکتا ہے جتنا وہ ایک یعنی نیڈی پرسن کی نیڈ فلفل کر کے، وہ جو اسے حاصل ہوتا ہے وہ کہیں سکون سے نہیں ملتا ہے۔ لیکن کیا ہے، بشرط کیا، قربتاً اللہ انجام دیا جائے۔ حتیٰ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کریں، کسی اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم اس سے صرف اپنی کلام کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اس کا سہارا بن سکے، اس کے دل کے بوجھ کو اتار سکے۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ اس کے دلوں کے، یعنی کسی مومن کے دل کے بوجھ اتارنا بھی جو ہے بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ خوب آج کی رات جو ہے وہ مخصوص رات ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ایک دوسروں کو، اور جو ہے بہترین اور مہم دعا ہے وہ امام کی ظہور کی دعا ہے۔ اپنی ہر دعا سے پہلے اور اپنی ہر دعا کے بعد امام کی ظہور کی اجلت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ خوب مومنین کے لیے دعا کیجیے، شیعوں کے لیے دعا کیجیے، خوب آپس میں خاہران کے لیے اپنے آپ لوگ دعا کیجیے۔ بہا کے چہاردہ معصومین، خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بھی کیا ہیں، بہترین محبان علی، بہترین شیعان علی میں سے قرار پائیں، اور ہمیں بہترین امام کی کنیزوں میں شمار کریں۔ خوب اگر کسی کو سوال ہے درس سے تو کریں، ورنہ پھر کلاس تمام کرتے ہیں۔ جی صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔